السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین حضرات، یہ سورۃ قاف کی ابتدائی چند آیات مبارکہ ہیں جن کے حوالے سے گزشتہ خطبات میں بھی آپ مسلسل گفتگو سنتے چلے آئے۔ سورۃ قاف مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اکثر و بیشتر عقیدہ توحید کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین اور اس پر دلائل کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ کفار مکہ کو، بلکہ کہنا چاہیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کے مخاطبین کو، یہ بات سمجھ میں نہ آ پائی کہ انسانوں میں بھی رسول ہو سکتا ہے یا انسان رسول بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ جس وقت ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی، تو پھر بھی کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ان دو باتوں کے بارے میں وہ عقلاً بڑا ہی ان دونوں کو محال سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت کی ابتدا ہی میں پہلے تو ان کے اس تعجب کا اظہار فرمایا کہ وہ اس تعجب میں مبتلا ہیں کہ ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ ان میں ایک ڈرانے والا آیا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات۔ اور دوسری بات، اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید،
کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، یہ جسم اور یہ ہڈیاں گل سڑ جائے گا، تو پھر کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ذالک رجم بعید، یہ لوٹایا جانا تو بہت ہی بعید از عقل بات۔ بعید سے مراد دور کی بات مراد نہیں کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو عقلاً فکراً ہی بڑی بعید بات۔ جس طرح پہلے جملے میں ان کا تعجب تھا، دوسرے جملے میں بھی ان کا اسی عقلی بوجھ پہ تعجب ہے، عقلی بوجھ کے اعتبار سے کہ عقلاً یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب مر مٹی ہو جائے تو پھر کس طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ زمین کس کو کیا ختم کرتی ہے، کیا چھپاتی ہے، کیا اس کو برباد کرتی ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے، کوئی چیز ہماری نگاہ سے مخفی نہیں ہے۔ تم اللہ ذوالجلال کے علم کو اپنے علم کے مطابق سمجھتے ہو، جس طرح تمہاری معلومات محدود ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان بکھر جائے گا، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ بھی انسان ہیں جو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور ان کی راکھ اڑا دی جاتی ہے، وہ بھی انسان ہیں جو سمندروں میں مچھلیوں کے پیٹ میں ڈلے جاتے ہیں، ان کا نوالا بن جاتے ہیں، وہ انسان بھی ہیں کہ جو صحراؤں میں درندوں کا نوالا بن جاتے ہیں۔ ان تمام انسانوں کو اس طرح ناپائید ہو جانے کے بعد تم تو سمجھتے ہو کہ وہ اس کے اجزاء کہاں ہیں، کون جانتا ہے، لیکن اپنے ناقص علم پہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کو قیاس مت کرو۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے زمین، ان میں سے کیا کس کا نقص اور کمزوری اور کہاں کہاں اس کو ختم کر رہی ہے، زمین میں یہ کتنے گہرائی میں دفن کیے جاتے ہیں، اور گہرائی میں کہاں کہاں اس کے اجزاء پڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ بلکہ جس طرح کہ آپ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے، اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال جانتا ہے کہ بر و بحر میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں اور صحراؤں میں اس زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو اس کو اللہ جانتا ہے۔ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی پہنائیوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں اور اس کے اندھیرے میں کہاں کہاں بیج پڑے ہیں، کہاں کہاں بیج پڑے ہیں، وہ بیج پورے سال بھر پڑے رہتے ہیں، لیکن اپنے موسم پہ آ کے انگوریاں بن کے زمین سے لہلہا اٹھتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین سے انگوریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، سال بھر وہ سارے بیج زمین میں چھپے رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو علم ہے کہ وہ بیج کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، پتے بھی کہاں کہاں گرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر چیز ہو، کوئی خشک چیز ہو، جمادات ہوں یا شجر و حجر ہو، جو چیز بھی ہو، متنفس ہو غیر متنفس ہو،
جاندار ہو غیر جاندار چیز ہو، اس میں کوئی حیات کی رمق موجود ہو یا رمق موجود نہ ہو، جو بھی جس پہ شے کا اطلاق آتا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے تم جو سمجھتے ہو کہ جناب کیسے اکٹھا کیا جائے گا، اللہ اکٹھا کرے گا، اور وہ اکٹھا کرنے میں صرف ایک حکم اور ایک امر کی تاخیر ہے۔ جب حکم فرمائے گا یہ سارے اجزاء جہاں جہاں بھی ہے بکھرے ہوئے ہیں وہ اکٹھے اور ایک جگہ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کو اس کا نظارہ بھی کروایا کہ کس طرح بے جان چیز اور مردہ چیز ان میں اثر نو حیات آتی ہے، ان کو کس طرح زندگی ملتی ہے۔ جس طرح یہاں اللہ ذوالجلال نے یہ نظارے دکھائے، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زندہ دوبارہ کرے گا۔ فرمایا اور دوسری چیز وَعِندَنَا کتاب حفیظ، میرا ذاتی علم ہی نہیں بلکہ میری کتاب میں نے کتاب میں ہر چیز کو محفوظ کروا رکھا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے انسان کا کتابی، ایک علم ہوتا ہے انسان کا ذاتی۔ کتابی علم انسان کتاب کو دیکھ کے اس کا ادراک کرتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو کتاب کا محتاج نہیں ہوتا، ان کو ہر چیز ازبر ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انسانوں میں وہ ایک کتاب اپنی کتاب لکھی ہوئی اس کو تو محفوظ کرتا ہے، اس کو تو جانتا ہے، لیکن اس کا دائرہ عمل اور دائرہ کار بھی محدود ہوتا ہے، وسیع نہیں ہوتا۔ مگر جو کتاب میں نے لکھوائی ہے، اللہ اکبر، اس کتاب میں ہر چیز جو اس کائنات میں ہونے والی ہے، جو اس کائنات میں بننے والی ہے، بلکہ جو انسان اس کائنات میں بولتا ہے اور جو اس کائنات میں انسان کرتا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں محفوظ کروا رکھی ہے۔ ہر چیز اس کتاب میں محفوظ کہ یہ انسان فلاں وقت یہ بولے گا، فلاں وقت یہ کرے گا، فلاں وقت یہ ایسا ہوگا، فلاں وقت ایسا نہیں ہوگا۔ اس کتاب میں پوری کائنات کا احصاء اور پوری کائنات کا کہنا چاہیے کہ مواد اللہ سبحانہ و تعالی نے جمع کر کے رکھا ہے۔ اور کتاب ہی نہیں، فرمایا ہم بھی، میرے علم میں بھی یہ سارے چیزیں موجود ہیں، اور جو کتاب لوح محفوظ ہے اس میں بھی ایک ایک چیز میں نے محفوظ کر رکھی ہے۔ اس لیے جب میں چاہوں گا اس مرے ہوئے انسان کو، خاک میں ملے ہوئے انسان کو، جس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دوں گا، اور جہاں جہاں بھی وہ چیز ہوگی وہ اپنا سر نکالنا شروع کر دے گی۔ اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج۔ بل کذبوا، یہ نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت سے بے خبر ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کو نہیں مانتے، رب ذوالجلال والاکرام کا انکار کرتے ہیں، نہیں اللہ کو مانتے، لیکن بل کذبوا بالحق، یہ حق کی کتاب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تو اس کتاب کو انہوں نے انکار کیا، اس کی تکذیب، اللہ کی تکذیب نہیں کی۔ بعد نے کہا حق سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نبی علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں قرآن پاک کے سیاق کے مطابق خود قرآن مجید مراد کہ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، کہ جب ان کے پاس یہ حق آیا تو انہوں نے اس حق کی تکذیب کی، انکار کیا۔ اور کیا انکار بھی کیسا؟ اللہ فہم فی امر مریج، ایک مختلف امر میں، ایک گڈ مڈ اور مختلف امر میں وہ بہکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نہیں نکلتے، اور اس کی بنا پہ
یہ حق کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. اسی کتاب کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں محمد پہ جادو ہو چکا ہے، کبھی کہتے ہیں محمد نے یہ کلام بنا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کسی اجمی سے پڑھ کے آیا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یعنی ایک صبح اور ایک شام ان کی ہے ہی نہیں. صبح کچھ اور موقف، شام کو کچھ اور موقف. یعنی اسی تضاد فکری میں وہ حق کا انکار کرتے ہیں. یعنی اپنی تضاد فکری میں وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں کہ مریج، مرج، یہ کہتے ہیں مختلف بات کو جو آپس میں خلط ملط ہونے والی، گڈ مڈ ہونے والی. قرآن مجید نے یہی لفظ ایک اور جگہ استعمال کیا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین، دریاؤں کے ملنے کی جگہ، خلط ملط ہونے کی جگہ، پانی کے ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہونے کی جگہ. مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں ملتے ہیں، کھارا بھی اور میٹھا بھی. بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے مابین ایک پردہ ہے اور دونوں اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتے. یا نہ کھارا میٹھے میں نہ میٹھا کھارے میں. حالانکہ پانی ہو اس میں کوئی چیز ملائیں اور وہ ہار سارے پانی میں مل جاتی ہے، اختلاط کر جاتی ہے، اس میں اثر پذیر ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ کھارا ہے اور یہ میٹھا ہے، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، گڑبڑ ہوتے ہیں. دریاؤں میں بھی، بلکہ زمین کے نیچے جو پانی کی لہریں ہیں ان میں بھی، یہاں کا پانی میٹھا، یہاں کا کھارا، اس کے آگے کڑوا، مختلف ذائقے زمین کے نیچے کی. یہ پانی میٹھا نہ کھارے سے ملتا ہے نہ کھارا میٹھے سے ملتا ہے. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، رب نے پردہ ڈال رکھا ہے. یہ حقیقت تو انسان جانتا ہے کہ یہ دونوں کھارے پانی آپس میں ملتے نہیں، لیکن کیوں نہیں ملتے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اللہ نے حکم دے رکھا کہ نہیں ملنا. بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے، اور وہ پردہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ پردہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اس کی پردے کی بنا پہ یہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ہیں. یہ اس قبر کی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں یہ حیات برزخی ہے. بعض بھائی قبر کی اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حیات کے مسئلے کو پھر دنیاوی حیات پہ قیاس کرتے ہیں، اور دنیاوی حیات پہ قیاس کر کے پھر وہ تمام چیزیں فوت شدگان کے لیے بھی روا رکھتے ہیں جو ایک زندے سے سمجھی جاتی ہیں، زندے کے متعلق سمجھی جاتی ہیں. وہ ساری چیزیں فوت شدہ کے بارے میں بھی تصور کی جاتی ہیں. حالانکہ یہاں دیکھیے کہ یہ فوت ہونے والا، اس کی یہ حیات جس کو ہم حیات برزخی کہتے ہیں، زندہ ہے، لیکن ایسا زندہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، ایسا زندہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، ایسا زندہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. ہے زندہ، اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے زندہ، اس کو جنت کی نعمتوں سے متمتع کیا جا رہا ہے. ایسا زندہ ہے کہ وہ ان سے مستفید ہو رہا ہے، نقصان بھی اٹھا رہا ہے، لیکن نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. یہ حیات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت بھی ہے. یہ برزخی زندگی، یعنی پانی کا یہ برزخ، درمیان میں پردہ، یہ تو ہم سمجھ نہیں پاتے. برزخی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ویسے ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل معاملہ ہے، ویسے ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل. اس لیے ہمیں اجمالاً اسی طرح ایمان لانا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انسان کا سانس نکلنے کے بعد یہ کیا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو حساب کتاب لینے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں. اب وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا.
وہ زمین میں اس کو دفن کریں یا نہ کریں، اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہے، اس کی حیات اور اس کی ممات کا تعلق اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ہے۔ اب فرشتہ آ کے اس سے پوچھتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، درمیان میں ایک پردہ ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میٹھے اور کھارے پانی کے مابین ایک پردہ ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ تو ایک بات ضمنی تھی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لفظ اللہ ذو الجلال نے مرج استعمال کیا ہے، مریج، خلط ملط، یعنی وہ بھی یہاں کیا ہے، آپس کے آراء میں خلط ملط، کوئی ایک رائے نہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کی تشکیک کا دائرہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اپنی تشکیک کی بنا پہ وہ قرآن مجید حق، جو حق کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کی وہاں کوئی رمق نہیں، اس حق کو اپنے شک کی بنا پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس کے بعد، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر آسمان کو، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے؟ کیف بنیناها، ہم نے آسمان کو کس طرح بنایا ہے، وزیناها، کس طرح ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے، وما لها من فروج، زمین آسمان میں کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی شغاف نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، بلکہ ایک شفاف طریقے پہ چھت کے انداز پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کا یہ سلسلہ بنا رکھا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ آسمان منتہائے نظر کا نام ہے، غلط کہتے ہیں، منتہائے نظر کا نام نہیں۔ حدیث معراج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا کہ میں پہلے آسمان پہ پہنچا، فرشتے نے پوچھا کون آیا ہے، جبرائیل نے جواب دیا میں آیا ہوں اور میرے ساتھ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتے نے دروازہ کھولا اور میں اور جبریل پہلے آسمان کے دروازے سے اوپر گئے، اسی طرح دوسرا، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان۔ منتہائے نظر کا نام آسمان نہیں جس طرح فلاسفہ کہتے ہیں، بلکہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے، اس کا ایک وجود ہے، جس طرح سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا ایک وجود ہے، اسی طرح آسمان کا بھی ایک باقاعدہ وجود ہے۔ یہ صرف تصوراتی بات نہیں یا منتہائے نظر کا نام نہیں۔ ایک بات دیکھیں کہ منتہائے نظر کتنی بھی انسان کی انتہائی نظر قوی کیوں نہ ہو، جب تک چیز اس میں ایک رمق موجود نہ ہو وہ نظر نہیں آتی۔ صرف وجود ہو، خالی وجود ہو، اس کا کوئی چمکیلا سا رنگ نہ ہو تو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ 2-2.5 میل کی مسافت کے بعد، بلکہ 1 کلومیٹر کی مسافت کے بعد بھی وہ چیز، اس کا وجود دھندلا کے رہ جاتا ہے، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ چاند ہے تو اس لیے نظر آتا ہے کہ اس میں دھبے ہیں اور اس میں روشنی ہے، سورج ہے تو اس میں روشنی ہے، ستارے ہیں تو اس میں روشنی کی بنا پہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ روشنی جب سورج کی بڑھ جاتی ہے تو ستارے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی بعید چیز جو موجود ہے اس کا وجود بھی تبھی ہمیں نظر آتا ہے جب اس میں ایک روشنی کی کرن موجود ہوتی ہے، روشنی موجود۔ یہ جو نیلگوں معلوم ہوتا ہے سارا ہر طرف، یہ صرف کیا سمجھتے ہیں کہ چھت ہی ہے؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آسمان کے سے جو روشنی آ رہی ہے اس روشنی کا رنگ نیلا ہے، اور وہی نیلگوں رنگ ہمارے سامنے روشنی کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ جس طرح سفیدی کی شکل میں روشنی ہے اور ہمیں ایک چیز کا وجود محسوس ہوتا ہے، بالکل یہی کیفیت آسمان کی ہے۔ یہ نہیں نیلا چیز بعید از نظر کوئی چیز، وہ آسمان کے علاوہ ہمیں نیلی کیوں نہیں نظر آتی؟ بھائی سوچنے کی بات، ہمیں ایک دور سے کوئی چیز، کسی چیز کا وجود تو محسوس ہوتا ہے کہ نیلا کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے
کہ آسمان ایک ٹھوس وجود رکھتا ہے اور اس کا بھی ایک رنگ موجود ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دروازے ہیں، اس کے بروج ہیں، قرآن پاک نے جس طرح فرمایا یہ چیز ایک ٹھوس بنیاد پہ قائم ہے، یہ صرف خیالی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے لیے ایک دلیل بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ آسمان صرف اس وقت تو نہیں بنا جس وقت انسان نے دیکھا ہے، انسانوں کی بھی ایک انتہا ہے۔ یہ آسمان تو انسان کے بابا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے۔ نظام کا پورا، اس آسمان کا پورا نظام وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا، اسی طرح سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام سال ہا سال پہلے آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے موجود۔ اور یہ بوڑھا آسمان جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت سے لے کے اس وقت تک نہ اس کے رنگ میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی چھت میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی جناب خوبصورتی میں کوئی شک کمی واقع ہوئی۔ آسمان کو رات کو دیکھے کیسا ستاروں کی بنا پہ خوبصورت نظر آتا ہے، جب سے اللہ نے بنایا ہے یہ خوبصورتی اسی طرح قائم ہے، جب سے اللہ نے بنایا ہے یہ رنگ ڈھنگ اسی طرح آج تک قائم ہے۔ اور ایسی بڑی چھت اور ایسا بڑا آسمان کہ اس کے درمیان کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ بغیر ستون کے اس خلا کو ڈھانپنے والا اتنی بڑی چھت جس مالک نے بنائی ہے، بتلاؤ اوے عقل کے اندھو، اس مالک سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے اس مالک کے لیے؟ جس رب نے، جس مالک نے اتنا بڑا آسمان بغیر چھت کے، بغیر نمونے کے، اور اس کی سج دھج آج تک اسی طرح قائم ہے، جس مالک نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، وہ بتلاؤ دوبارہ انسان کو بنانے پہ قادر کیوں نہیں؟ اسی استدلال کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید نے متعدد مقام پہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض، جس مالک نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہارے جیسا دوبارہ انسان بنا دے؟ اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کوئی؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اور تمہارا پیدا کرنا آسان ہے یا آسمان کا پیدا کرنا آسان ہے؟ کجا آسمان کی وسعت ہے اور کجا یہ پتہ سا انسان 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان، اور کجا آسمان؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، وہ آسمان کا بنانا مشکل ہے یا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ اگر اللہ آسمان کو بنا سکتا ہے تو تمہیں بھی اللہ بنانے پہ قادر ہے۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ خلق السماوات والارض ولم یأی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا۔ فرمایا بتلاؤ، غور کرو کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ کیا دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ آسمان اللہ بنا سکتا ہے تو انسان کو اللہ ذوالجلال بنانے پہ کیوں قادر نہیں؟ ایک استدلال یہ ہے۔ دوسرا استدلال یہ ہے جس میں وہ شک میں مبتلا تھے کہ جب ہمارے اجزاء بکھر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سمندروں میں مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے، جانوروں اور درندوں اور پرندوں کے نوالے انسان بن جاتا ہے، تو پھر انسان کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یہ انسان تو محفوظ کس طرح رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض تھا۔ پہلے انہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کا تصور یاد دلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اشارتاً کہہ دی
اور سوچو کہ جس مالک نے آج تک آسمان کے سارے نظام کو محفوظ کر رکھا ہے، اس کا ایک سیارہ بھی ضائع نہیں ہوا، اس کا ایک سیارہ بھی نے اپنی چال کو نہیں بدلا، اس کی ایک حرکت بھی اپنی غیر فطری حرکت پہ نہیں آئی، جب یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے فلکی محفوظ کر رکھا ہے انسان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، تو اللہ ذوالجلال انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ بات سمجھا یا نہیں؟ انسان کو اللہ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے لیکن عجب الذم محفوظ رہتا ہے۔ اور عجب الذم کتنے ہے؟ فرمایا مثل حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ یہ رائی کے دانے کے برابر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہاں بھی چلا جائے یہ محفوظ رہتا ہے۔ کسی کا لقمہ بن جائے تب بھی، زمین کی پنہائیوں میں چھپ جائے تب بھی، جانوروں کے پیٹ میں چلے جائے تب بھی یہ چیز محفوظ رہتی ہے۔ اور اسی سے اللہ ذوالجلال اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ ارادہ فرمائے گا کہ اٹھو، کہے گا اٹھو، کن فیکون، انسان اٹھ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال کی یہ قدرت ہے۔ اور آسمان کی حفاظت اور انسان کی آسمان کی بناوٹ، ان دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس میں ایک اور بھی مخفی اشارہ موجود ہے۔ خلاصتاً سمجھیے کہ جس طرح آسمان کا نظام، فلکی پورا نظام سورج کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، جتنے سیارگان ہیں ان تمام کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھیے کہ آسمانوں کی خوبصورتی ان سیاروں اور ان سورج کے ساتھ، اسی طرح زمین کی خوبصورتی، زمین کی بھلائی، زمین کی رانائی، یہ بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بنا پہ۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کے سورج سراج منیر سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم آسمانی سورج کا اقرار کرتے ہو، انسانی سورج جو ہم نے محمد کی شکل میں بنایا ہے ان کا انکار کرتے ہو۔ تمام انبیاء ہوں، تمام انسان ہوں، وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر والی بات ہے۔ اس لیے بھائیو، جہاں آسمان کے اس نظام کو اللہ ذوالجلال نے قیامت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت کے طور پہ بھی اس نے اشارہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات گرامی سے وابستہ فرمائے، نبی علیہ السلام کا سچا متبع بنائے، اور قیامت کا یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔